مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ کے پاس میں تنہا نماز پڑھ رہے تو ایک کافروں کا گرو گھنٹال آیا اور اس نے اپنی چادر، اس زمانے میں کرتا نہیں ہوتا تھا، کرتے کی جگہ میں چادر اوڑھتے تھے، تو اپنی چادر لے کر حضور کے گلے میں ڈال کر کے اتنا گلا گھونٹا کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ تو اتفاق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، انہوں نے دھکا دے کے اسے ہٹایا اور کہا کہ کیا ایک آدمی کو تو اس لیے مار ڈالتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ کعبہ میں جو تم نے مورتیاں بٹھا رکھی ہیں، یہ میرا رب نہیں ہے، میرا رب اللہ ہے، اس کا یہی گناہ ہے، اس گناہ پہ تو اس کو مار ڈالتا ہے؟ بھئی تمہیں ایرے غیر پتھروں کو خدا بنانے کا حق ہے، تو اس بندے کو جو حقیقی خدا ہے اس کو رب کہنے کا کیوں حق نہیں؟ تو کیا اس کا اس گناہ پہ تو مار ڈالتا؟ اس حدیث میں جو یہ واقعہ آیا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تنہا بھی نماز پڑھنا مشکل تھا بیت اللہ کے پاس میں، مسجد کا تو کیا موقع تھا، چھپ کر کے ایک گھر میں نماز پڑھتے، مگر جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مل گئی اور حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ میں چلے آئے تو مدینہ میں پہنچ کر سب سے پہلے 5 کام کیے ہیں، مدینہ میں پہنچتے ہی 5 کام کیے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ ہندوستان کے، انڈیا کے نہیں، ہندوستان کے 6 ٹکڑے ہو گئے ہیں اب، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، برما، نیپال اور تبت، یہ سب ہندوستان ہیں۔ ہندوستان کے سب سے بڑے حضرت گزرے ہیں اور ہندوستان ہی نہیں، عرب ممالک بھی ان کو بڑا مانتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ محدث دہلوی، ان کی ایک عربی کی بہت بہترین کتاب ہے جو ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اس کا نام ہے حجت اللہ البالغہ، دین کی پختہ دلیلیں۔ اللہ نے جو دین اسلام نازل فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے انسانوں کو جو دین دیا ہے، اس دین کو سمجھایا ہے، انہوں نے اس کی رموز اور اسرار سمجھائے ہیں کہ اس دین میں جو احکام ہیں ان کی کیا کیا حکمتیں ہیں اور کیا کیا اسرار اور رموز ہیں۔ اس کے بالکل آخر میں شاہ صاحب نے یہ مضمون لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف فرما ہوئے تو سب سے پہلے 5 کام کیے ہیں۔ ان 5 کاموں میں سے ایک کام میں ذکر کر رہا ہوں۔ جب ہجرت کر کے آئے تو مدینہ کے قریب میں ایک الگ گاؤں تھا قبا، وہاں حضور نے قیام فرمایا، اس لیے کہ مکے سے جو مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے وہ قبا کے پاس میں وہیں خیمے وغیرہ ڈال کر ایک جھونپڑے بنا کر کے وہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب حضور بھی تشریف لائے تو وہاں قیام فرمایا، 14 دن قیام رہا۔ اس 14 دن میں قبا میں حضور نے کیا کیا؟ ایک ہی کام کیا، قبا کی مسجد بنائی، اور اس مسجد کے بنانے میں مزدور کی حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی شریک تھے۔ پہاڑوں میں سے پتھر، موزون پتھر ڈھونڈ کر لاتے تھے، گارا بنا کر چنتے تھے۔ بہرحال مسجد قبا بنائی 14 دن کے اندر، اور پھر اسی مسجد کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 14 دن نماز پڑھائی۔ اور قرآن کریم میں اس مسجد کا ذکر ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی پہلی اینٹ پرہیزگاری پر رکھی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اینٹ رکھی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ اور جب سب سے کائنات میں جو سب سے بڑا پرہیزگار ہو سکتا ہے اس نے پہلی اینٹ رکھی تو اس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر ہوئی۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ آج بھی 4 مسجدوں میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ 4 مسجدوں کے علاوہ دنیا کی تمام مسجدیں ایکول ہیں، کسی میں کوئی فضیلت لے جاتی ہی نہیں۔ سب سے زیادہ فضیلت مسجد حرام میں ہے۔ کعبہ شریف کے ارد گرد جو مسجد ہے اس مسجد میں سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ پھر فضیلت ہے مسجد نبوی میں، پھر فضیلت ہے بیت المقدس کی نبوی میں، اور چوتھے نمبر پر فضیلت ہے مسجد قباء میں۔ اس کے علاوہ دنیا کی تمام مسجدیں اکول ہیں، کسی مسجد کی کوئی فضیلت نہیں ہے لے ذاتی ہی۔ ہاں، جہاں نمازی زیادہ ہوں یا نمازی نیک بندے ہوں وہاں ثواب نماز کا زیادہ ملے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جامع مسجد میں جب نماز کا ثواب زیادہ ہے۔ کیوں؟ جامع مسجد میں لوگوں کی نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی، بس جہاں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو یا جہاں نیک بندے نماز پڑھ رہے ہوں وہاں ثواب ملے گا۔ یہ فضیلت لے غیر ہی فی نفس ہی سب اکول مسجدیں ہیں، ان 4 مسجدوں ہی کو فضیلت حاصل ہے۔ بہرحال قباء میں پہنچتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، اور اصل منزل تو قباء نہیں تھی، اصل منزل تو مدینہ تھا، مدینہ میں ہجرت کر کے جانا تھا۔ اس زمانے میں مدینہ کی آبادی ایسی ہی تھی جیسے بکھری ہوئی، جیسے ہمارے اس امریکہ میں آبادی بکھری ہوئی ہے، مدینہ کی آبادی بھی بکھری ہوئی تھی۔ انصار کے قبیلے تھے، ایک قبیلے کے سب گھر اور اس کے چاروں طرف ان کے باغات اور کھیت، پھر دوسرا قبیلہ اس کے چاروں طرف کھیت اور باغات، پھر تیسرا قبیلہ، چوتھا قبیلہ، یوں قبیلے قبیلے الگ بسے ہوئے تھے اور اس کے ارد گرد ان کے باغات اور کھیت تھے، اور یہ سب گاؤں کا مجموعہ یثرب کہلاتا تھا۔ یثرب کے معنی ہے وبا کی جگہ، جہاں آدمی آ کر بیمار ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس کا نام بدلا اور اس کا نام رکھا مدینۃ الرسول، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سٹی۔ تو یہ آخری منزل تھی، یہاں ہجرت کر کے پہنچنا تھا۔ تو جب قباء سے چلے تو حضور نے کہلوایا تھا، اطلاع دی تھی کہ مجھے لینے کے لیے آؤ، تو وہاں سے انصار مسلح ہو کر کے ہتھیار باندھ کر کے آئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے تھے آگے، اور پیچھے ابو بکر بیٹھے تھے، اور یہ جو سیکیورٹی تھی وہ ارد گرد چل رہی تھی، اس لیے کہ مدینہ میں یہود بہت تھے اور یہود سے خطرہ تھا کہ کہیں کوئی حملہ کر دے، کیونکہ وہ پہلے حضور کے انتظار میں بھی تھے، پھر جب حضور آئے تو دشمن بھی وہی ہو گئے، تو اس لیے خطرہ تھا، اس لیے سیکیورٹی چاروں طرف چل رہی تھی، اور اونٹ پر حضور اور ابو بکر بیٹھے ہوئے چل رہے تھے۔ جب کوئی قبیلہ آتا تھا تو قبیلے والے درخواست کرتے تھے، یا رسول اللہ ہمارے قبیلے میں قیام فرمائی، اور اونٹ کو بٹھانے کے لیے لفظ ہے یخ یخ یخ، تو بولتے تھے تاکہ اونٹنی بیٹھ جائے، مگر اونٹنی تو بڑھ رہی، اور حضور نے اونٹنی کی نکیل لگام اس کی گردن پر ڈال دی، ہاتھ میں نہیں رکھی، اور فرمایا میری اونٹنی کے سامنے سے ہٹ جاؤ، اللہ نے میری اونٹنی کو سمجھا دیا ہے مجھے کہاں ٹھہرنا ہے۔